السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. صحیح نہیں ہوا ہے، بالکل بیکار ہے، آواز ہی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی، وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے مومنوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. قرآن کی دولت اور ہدایت کی دولت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مالا مال کروایا. دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، ہدایت کی دولت سے محروم ہے، کائنات میں اللہ کی مخلوق میں اس سے بدتر اور اس سے خراب کوئی نہیں ہے. اور اگر ایک انسان بیمار ہے، فقیر ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، معذور ہے، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اور دنیا میں دونوں جہانوں میں وہ کامیاب اور کامران ہے. معزز سامعین کرام،
کیا آج کا مسلم معاشرہ ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ قرآن کی دولت سے مالا مال ہیں، ہدایت کی دولت سے مالا مال ہیں؟ کیا ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے؟ کیا ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط کے لقب سے مالامال فرمایا ہے؟ کیا ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس حرم مکی ہے، ان کے پاس حرم مدنی ہے؟ کیا آج کے مسلمان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین دافع کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہیں اور آپ کی امت میں سے ہیں؟ کیا آج کی مسلم قوم کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خواتین کے اندر شرم و حیا کا ساتھ ہے، عصمت اور پاک دامنی ان کا قیمتی جوہر ہے؟ کیا آج کے مسلمان کو پہچاننے کے لیے مسجد کی چار دیواری میں جانا پڑے گا؟ کیا آج کے مسلمان کو پہچاننے کے لیے مدارس کا رخ کرنا پڑے گا؟ کیا آج کے مسلمان کو پہچاننے کے لیے حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے ہوئے ان کو دیکھنا پڑے گا؟ کیا آج کا مسلمان سحری اور افطاری کی دسترخوان کا مہمان ہے؟ کیا آج کا مسلمان تکبیر تحریمہ سے سلام تک کا مسلمان ہے؟ کیا آج کا مسلمان ارکان اسلام ادا کرتے ہوئے مسلمان نظر آئے؟ مسلمانوں اللہ کے لیے بتاؤ، ان چہروں کو دیکھ کر، ان لباسوں کو دیکھ کر، ان کے کلچر کو دیکھ کر، ان کی تہذیب کو دیکھ کر، ان کے تمدن کو دیکھ کر، ان کے سماج کو دیکھ کر، ان کی سوسائٹی کو دیکھ کر، ان کی معاشرت کو دیکھ کر، ان کی معاملات کو دیکھ کر، ان کے کاروبار کو دیکھ کر، ان کے تجارت کو دیکھ کر، ان کی دوستیوں کو دیکھ کر، ان کی دشمنی کو دیکھ کر، ان کی انفرادی زندگی کو دیکھ کر، ان کی اجتماعی زندگی کو دیکھ کر، اللہ کے گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں زندگی کے کس شعبے سے ایمان اور اسلام کی خوب نظر آتی ہے؟ قرآن شریف نے یہ کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، مومن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ سجدوں کے نشانیوں سے اللہ چمکا کر بتاتا ہے یہ مومن کا چہرہ ہے، یہ یہودی کا چہرہ ہے، یہ کافر کا چہرہ ہے، یہ مشرک کا چہرہ ہے، یہ خدا کے دوست کا چہرہ ہے، یہ خدا کے دشمن کا چہرہ ہے۔ کیا مسلم سماج کو دیکھ کر یہ تمیز کی جا سکتی ہے؟ مسلمانوں کے معاملات کیسے ہیں؟ مسلمانوں کا کاروبار کیسے ہے؟ مسلمانوں کی تجارت کیسی ہے؟ مسلمانوں کی شادی بیاہ کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن بیٹھے ہیں، آپ سینے پر ٹھنڈا ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آپ بتائیں، آپ کی اولاد لڑکیاں جب کالجز جاتی ہیں، یونیورسٹیاں جاتی ہیں، کانوینٹ اسکول جاتی ہیں، کافر لڑکیوں میں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں اور باتیوں میں کیا کوئی فرق نظر آتا ہے؟ گلی کوچوں کے اندر مسلم نوجوان آوارہ گردی کرتے ہوئے، بے حیائی سے کام کرتے ہوئے، گالی گلوچ دیتے ہوئے، لڑائیاں کرتے ہوئے، جھگڑے کرتے ہوئے، سنیما دیکھتے ہوئے اور اپنے موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھتے ہوئے، ان لڑکوں کو دیکھ کر، کافروں کو دیکھ کر، اسلام دشمنوں کو دیکھ کر، مسلمان دشمنوں کو دیکھ کر، یہ عمر نام کے لڑکے میں، یہ فاروق نام کے لڑکے میں، یہ عثمان نام کے لڑکے میں، یہ حنظلہ نام کے لڑکے میں، یہ ابوذر نام کے لڑکے میں اور کافروں میں کوئی فرق نظر آتا ہو؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں۔
اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قتل کر لیا مسلمان ہو گیا، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو قتل کیا، مرڈر کیا اور اس کا گوشت کباب بنا کر کھا لیا اور مسلمان ہو گیا۔ نام و نمود کے لیے حج بیت اللہ پر چلا گیا، 7 سال عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا اور کمرے کے 2 جمعہ کے اندر مار لیے، وہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام اسی کا نام ہے، چند رسوم چند رواج کا نام ہے۔ اسلام ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے، قانون اگر بنتا ہے، بیوی کے ساتھ تنہائی میں جاتا ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اللہ کے لیے بتائیں کیا شریعت وہاں پر رہبری نہیں کرتی کہ بیوی کے ملاقات کے آداب کیا ہیں؟ بیت الخلاء مسلمان جاتا ہے، بیت الخلاء میں جانے کے آداب نہیں بتائے جاتے کہ جانا کس فعل سے ہے، آنا کس فعل سے ہے، جانے کا طریقہ کیا ہے، آنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو شریعت استنجا کرنے کا طریقہ بتاتی ہو، جو شریعت بیوی کے پاس جانے کا طریقہ بتاتی ہو، وہ شریعت حکومت کرنے کا طریقہ نہیں بتاتی، وہ شریعت دوستی اور دشمنی کرنے کا طریقہ نہیں بتاتی، وہ شریعت لباس پہننے کا طریقہ نہیں بتاتی، وہ شریعت چہرے پر سنت رکھنے کا طریقہ نہیں بتاتی۔ کیا وہ شریعت شادی بیاہ کے طور طریقے نہیں بتاتے؟ آپ آزاد ہیں کہ 2 تکبیر تحریمہ سے لے کر سجدے تک مار کر، سلام تک مار کر آپ یہودیوں کے طریقے اپنائیں، آپ عیسائیوں کے طریقے اپنائیں، آپ امریکہ والوں کے طریقے اپنائیں، آپ فلموں میں کام کرنے والوں کے طریقے اپنائیں، آپ ناٹکوں میں کام کرنے والوں کے طریقے اپنائیں، آپ زانیوں کے طریقے اپنائیں، آپ بدماشوں کے طریقے اپنائیں، آپ زنا کرنے والوں کے، بے حیائی کرنے والوں کے، ناچنے والوں کے، ڈانس کرنے والوں کے طریقے اپنائیں اور آپ پھر بھی مسلمان رہے۔ کون سا اسلام ہے یہ اسلام اللہ کی قسم ابو جہل کے سامنے پیش کیا جاتا کہ ابو جہل کبے کے 2 ڈھونگ فجر ظہر اثر مغرب عشاء سے مارنی ہے اور اس کے بعد پھر داڑھی بھی بڑھا سکتا ہے، سود بھی کھا سکتا ہے، رشوت بھی کھا سکتا ہے، زمینیں بھی ہڑپ سکتا ہے، مسجد کا مال بھی کھا سکتا ہے، مدرسے کا مال بھی کھا سکتا ہے، داڑھی بھی بڑھا سکتا ہے، لڑکیوں کو گھور کر دیکھ سکتا ہے، لڑکیوں کو بے پردہ کر سکتا ہے، لڑکیوں کو تنگ اور چست لباس پہنا کر بازاروں میں گھما کر زنا کی دعوت دے سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، منمانی شادی کر سکتا ہے اور منمانا گھر بن سکتا ہے، منمانی زندگی گزار سکتا ہے، جینس پینٹ پہن سکتا ہے، ٹی شرٹ پہن سکتا ہے، عورت مرد کا لباس پہن سکتی ہے، مرد عورت کا لباس اپنا سکتا ہے، عورت مرد کا حلیہ اپنا سکتی ہے، مرد ہجڑوں والا کام کر سکتا ہے، خدا ان کے خود کی عزت و جلالت کی قدر کھا کرتا ہوگا۔ ابو جہل پہلے نمبر پر ایمان لے کر آتا، کیا پریشانی تھی اس کو؟ وہ جو اسلام جس پر آج مسلمان عمل کر رہا ہے کہاں نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے بتائیں۔ آپ کی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور آپ کی شام سے لے کر صبح تک کی زندگی، آپ کی شادی بیاہ، آپ کی تجارت، آپ کے معاملات، آپ کا بازار، آپ کا کاروبار کہاں نظر آتا ہے؟ یہ مسجدیں رہ گئی 2-4 اینٹوں کی، ان کے اندر لڑ کر مر کر مکتب فکر کا اختلاف کر کر تو دیوبندی ہے، میں بریلوی ہو تو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، میں ناک کے نیچے ہاتھ باندھتا ہو تو 8 رکعت پڑھتا ہے، میں 20 رکعت پڑھتا ہوں۔ مسجد کے تقدس کا جنازہ بھی نکال دیا، مسجد کے احترام کا بھی جنازہ نکال دیا، مسجد کی عظمت کا بھی جنازہ نکال دیا۔ آج مدارس میں کیا ہو رہا ہے؟ آج مساجد میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایمان اگر مسجد کے اندر محفوظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اگر مدارس اور مساجد کے اندر محفوظ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانا، توکل کرنا، تقویٰ طہارت کی زندگی خانقاہوں کے اندر محفوظ نہیں ہے، مدارس کے اندر محفوظ نہیں ہے، مسجد کی 4 دیوار کے اندر محفوظ نہیں ہے، تو تیری گندی جنابت والی بیوی کے بچوں کے پاس یہ دین محفوظ رہے گا؟ مسلمانوں کس طرف پڑھ رہے ہو؟ آج رونا رو رہے ہیں، یہ پارٹی آ گئی، یہ جماعت آ گئی، مسلمانوں کا فلاں کاروبار بند ہو گیا، مسلمانوں کی فلاں تجارت بند ہو گئی، مسلمانوں کو ووٹ دینے کا حق بند ہو گیا،
مسلمانوں کو تنگ کر دیا گیا جینا، وضاقت علیہم الارض بما رحبت، کشادگی کے باوجود زمین کو بند کر دیا گیا، اور کہاں بند کر دیا گیا، کالجوں کے دروازے بند کر دیے گئے، یونیورسٹیوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ترقیات کے دروازے بند کر دیے گئے، IPS IAS افسر بننے کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں، کلمہ تم نے حکومت کا پڑھا ہے، کلمہ تم نے BJP کا پڑھا ہے، کلمہ تم نے کانگریس کا پڑھا ہے، کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کلمہ تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ لا کے ترجمے سے ہم نے مانا ہے حکومت کی کوئی طاقت نہیں ہے، ابو جہل کی کوئی طاقت نہیں ہے، ابو لہب کی کوئی طاقت نہیں ہے، فرعون کی کوئی طاقت نہیں ہے، شداد کی کوئی طاقت نہیں ہے، حامان کی کوئی طاقت نہیں ہے، قارون کی کوئی طاقت نہیں ہے، باطل فرقوں کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا کی تلوار سے ہم نے دنیا کی تمام طاقتوں کا خاتمہ کیا اور کہا اللہ، اللہ نفع دے سکتا ہے تو دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے، عزت کا مالک تو ہے، ذلت کا مالک تو ہے، صحت تو دے سکتا ہے، بیماری تو دے سکتا ہے، حکومت تو دے سکتا ہے، حکومت تو چھین سکتا ہے، غلامی تو دے سکتا ہے، امیری تو دے سکتا ہے۔ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہوم منسٹر کے پاس اپلیکیشن لے جا کر کہو اور یوں کہو ہماری عورتوں کی حفاظت کر لو۔ اللہ پر ایمان لانے والے ایک آدمی اگر مزار پر چادر چڑھائے، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ عرف کرے، وہ بریلوی، وہ اسلام سے خارج، حکومتوں سے بھیک مانگے، کافروں سے بھیک مانگے، غیروں سے بھیک مانگے، اللہ وَلِلَّهِ عِزَّتُهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت امریکہ کے قدموں میں نہیں ہے، عزت یونائٹڈ نیشن کے پاس نہیں ہے، عزت ورلڈ بینک کے پاس نہیں ہے، عزت دولت کے پاس نہیں ہے، عزت مال کے پاس نہیں ہے، عزت فرعون کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ غیروں کی طرف عظمت کی نگاہیں اٹھانے والوں، کیا ہوا؟ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ قارون کا انجام کیا ہوا؟ ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ عتبہ کا انجام کیا ہوا؟ شیبہ کا انجام کیا ہوا؟ قوم ثمود کا انجام کیا ہوا؟ قوم عاد کا انجام کیا ہوا؟ قوم شعیب کا انجام کیا ہوا؟ قوم لوط کا انجام کیا ہوا؟ قوم ابراہیم کا انجام کیا ہوا؟ قوم عیسیٰ کا انجام کیا ہوا؟ قوم موسیٰ کا انجام کیا ہوا؟ کامیاب کون رہا؟ ناکام کون رہا؟ کامیابی کیا حکومت کے راستے سے ملی، دولت کے راستے سے ملی، پیسوں کے راستے سے ملی، سلطنت کے راستے سے ملی؟ یہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ملی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کامیاب ہوئے تو کیوں کامیاب ہوئے؟ آج مسلمان دولت کا پجاری ہے، آج مسلمان دولت کا کتا ہے، آج مسلمان دولت کا حریص ہے، دولت کا لالچی ہے، آج کا مسلمان اپنی بیوی کا غلام ہے، آج کا مسلمان اپنی اولاد کی پوجا کرتا ہے، اپنے کھیت کھلیان کی پوجا کرتا ہے، اپنے دکان کی پوجا کرتا ہے، اپنے کاروبار کی پوجا کرتا ہے، اپنے تجوری کی پوجا کرتا ہے، اپنے زر زیور کی پوجا کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے عزت اگر ملنی ہے، مال سے ملنی ہے، دولت سے ملنی ہے، عہدوں سے ملنی ہے، سلطنت سے ملنی ہے، یا ملنے بننے سے ملنی ہے، ایم پی بننے سے ملنی ہے، وزیر بننے سے ملنی ہے، وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ دولت والے شداد کا انجام کیا ہوا؟ قارون کا انجام کیا ہوا؟ حامان کا انجام کیا ہوا؟ نمرود کا انجام کیا ہوا؟ دولت کے پجاریوں، مال کے پجاروں، عورت کے رسیا لوگوں، بچوں کے درد اپنے سینے میں پالنے والوں، خبر کا خوف نکال کر زندگی آزاد منش کی طرح گزارنے والوں، یہ اللہ کا کلام مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے ہے، یہ اللہ کا کلام تعویذ خلیفے کے لیے ہے، یہ اللہ کا کلام پانی میں گھول کر پینے کے لیے ہے، یہ اللہ کا کلام وہ حجام کی دکان، وہ نائی کی دکان جہاں سوالات پیغمبروں کا
سنت اس طرح سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالی جاتی ہے، یاسین کا توغرا اس حجام کی دکان میں لگانے کے لیے، کلام پاک کا توغرا اس حجام کی دکان میں لگانے کے لیے، کیا یہ کلام پاک کس لیے نازل ہوا؟ آنکھیں کھولو مسلمانوں، جگو۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا انجام بتایا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا حشر بتایا، کیوں قارون برباد ہوئے تھے؟ سن کر مجھے آپ اس طرح توجہ کرنے لگے۔ اومیان کا انجام بتایا، کیا جرم تھا؟ کیا دولت نہیں تھی؟ کیا روپیہ نہیں تھا؟ کیا پیسہ نہیں تھا؟ کیا سلطنت نہیں تھی؟ کیا حکومت نہیں تھی؟ جنت کے مقابلے میں شداد نے جنت نہیں بنائی تھی، فرعون نے خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ آج بھی لاش مصر کی میوزیم کے اندر قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی لاش کو نمونہ بنا کر رکھا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ایک گلستہ آتا ہے، آنے سے پہلے بھینی بھینی مہک محسوس ہوتی ہے۔ ایک عطر کا دکان ہے، عطر کے دکان کے آنے سے پہلے اس کی مہک محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایک مدرسہ ہے، مدرسے کو جانے سے پہلے طلبا نظر آئیں گے، ٹوپی والے نظر آئیں گے، مسلمان نظر آئیں گے، محتمین نظر آئیں گے، معلم و مدرس حفاظ کرام نظر آئیں گے۔ ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اس کا ایک تصور ہے، ایک کارخانہ ہے، اس کا ایک تصور ہے، ایک بیت الخلا ہے، اس کا ایک تصور ہے، ایک محل ہے، ایک بنگلہ ہے، ایک کوٹھی ہے، اس کا ایک تصور ہے، ایک کھیت ہے، ایک باغ ہے، اس کا ایک تصور ہے۔ مسلمانوں، تمہارے چہروں سے کیا اسلام کا پتہ لگتا ہے؟ کیا تمہارے کپڑوں سے اسلام کا پتہ لگتا ہے؟ کیا تمہارے مردوں سے اسلام کا پتہ لگتا ہے؟ کیا تمہارے عورتوں سے اسلام کا پتہ لگتا ہے؟ کون سا حلیہ، کون سی تہذیب، کون سا کلچر، کون سے طور طریقے آج کا نوجوان اپنایا ہوا ہے؟ آج کی عورت کیا برقع پہن کر ننگی نہیں ہے؟ کیا آج کی عورت کپڑا پہن کر ننگی نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سید الاولین سید الآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ کے حالات کو دیکھ کر آپ نے بیان فرمایا ہو، رفقات عالیات بہت ساری عورتیں آئیں گی، کپڑا پہنیں گی، لیکن ان کے جسم کی نمائش ہوگی۔ پہلے ہماری مسلم عورت شادی خانے میں جاتی تھی تو بد سور کر جاتی تھی، ہماری مسلم عورت برتھ ڈے کی محفل میں جاتی تھی، بد سور کر جاتی تھی۔ اب تو مریضوں کو دیکھنے کے لیے جن ہاسپٹلوں سے جنازے نکلا کرتے ہیں، اب تو موتا کے گھر اور مردوں کے گھر میت کا دیدار کرنے کے لیے بد سور کر، نیل پالش لگا کر، لپسٹک لگا کر، میک اپ کر کر ایسے جاتی ہے گویا یہ بیاہی دلہن ہے، سہاگ رات منانے کے لیے جا رہی ہے۔ آج عورت صنف نازک، کم عقل والی، ڈرنے والی، جو چوہے سے ڈر جاتی ہے، جو چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، جو مچھر سے ڈر جاتی ہے، اندھیرے مکان سے ڈر جاتی ہے، آج مردے کو دیکھ کر اسے اللہ کی یاد نہیں یاد آ رہی ہے۔ آج موتا کو دیکھ کر قبر کی یاد تازہ نہیں ہو رہی ہے، آخرت کی یاد تازہ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر بتائیں ایمان تازہ ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ شادی بیاہ کی محافل کے اندر 70 سال، 80 سال کی بوڑھی کوشش کرتی ہے کہ 15 سال کی وہ لڑکی بن جائے، میک اپ کر کر، کپڑے پہن کر، غیر محرموں کے مجمع میں آ کر، لوگوں سے بات کر کر، بات چیت کر کر۔ مسلمانوں مرنا نہیں ہے، مسلمانوں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، مسلمانوں لفظوں کے اندر قبرستان نام کی کوئی چیز ہے، مسلمانوں یہاں موت نام کی کوئی چیز ہے۔ عالم برزخ کیا کچھ سن رکھا ہے آپ نے؟ عالم قیامت سن رکھا ہے آپ نے؟ پرسرات پر نہیں گزرنا ہے، سکرات کی سختی کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ کس نے تمہیں کہا کہ داڑھی بنانا جائز ہے، ہجڑوں کی شکل بنانا جائز ہے؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے کس پیغمبر نے داڑھی بنائی تھی؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کس صحابی نے داڑھی بڑھائی تھی؟ اولیاء میں
ایک ولی کا نام بتاؤ جو داڑھی مڈا ہو، اکثیا میں ایک متقی کا نام بتاؤ، ابدال میں، غوثوں میں، سلاسل اربع کے مشائخ میں، نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں، چشتیہ میں، قادریہ میں، دیوبندی علماء میں، بریلوی علماء میں، جو مسلمان نام کے سرکردہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، کس نے بتایا تمہیں؟ کیسے ہمت ہوئی؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت نار پیٹ نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس چہرے کے ساتھ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن حوض کوثر کا جام لے پاؤ گے؟ اللہ کے نبی کے دربار میں تم شفاعت کا پروانہ لے پاؤ گے؟ تمہاری ماں کام نہیں آئے گی، تمہاری اولاد کام نہیں آئے گی، تمہاری بیوی کام نہیں آئے گی، تمہاری تجوری کام نہیں آئے گی، تمہارا خزانہ کام نہیں آئے گا، تمہارا انکلیو کام نہیں آئے گا، تمہارا رسو کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کوئی پریشانی ہو رہی تھی، یہ میں لے کے فون لگا لیا، منسٹر کے فون لگا لیا، اور ایم پی کے فون لگا لیا، کاؤنسلر کے فون لگا لیا، تھانے کے فون لگا لیا، کمشنر کے فون لگا لیا، اور قبر کے اندر جب عذاب آئے گا، سانپ آ کر دسے گا، سب کو زمین کے اندر دسے گا، کس کو فون لگائے گا؟ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی لیوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، پسینے کے اندر اپنے جسم کو ڈبایا ہوا ہوگا۔ اولاد اپنے ماں باپ کا انکار کر دے گی، ماں باپ اپنے اولاد کا انکار کر دیں گے۔ یہ جس جوڑوں کی غلامی کے لیے آج حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کل اگر تجھے ایک سبحان اللہ کی ضرورت پڑے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، تیری بیوی تجھے سبحان اللہ کی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اپنی بیوی کے لیے قبر کی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے آخرت کی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ تو جنس پینٹ پہنا ہوا ہے، تیری بیوی رنڈیوں کے کپڑے پہنے ہوئی ہے، زانیوں کے کپڑے پہنی ہوئی ہے، ناچ گانے والوں کے کپڑے پہنی ہوئی ہے، یہ لالی، یہ لپسٹک، یہ نیل پالش اور یہ میک اپ کا کاسمیٹک جتنا سامان ہے، اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی رہتی ہے۔ کلام پاک کے اندر فرمایا گیا کہ سور نجس العین جانور ہے، حرام جانور ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ نیل پالش کے اندر سور کی چربی، اور ہونٹوں کی لپسٹک میں سور کی چربی، اور چہرے پر لگنے والے میک اپ کے چیزوں کے اندر سور کی چربی۔ اس وقت اگر ملک الموت آ جائے، اس کی روح کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ نکلے گی، یا اس کی روح جہنمی کھٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیں گے؟ موت کا کسے پتا؟ داڑھی مڈے، بے نمازی، حرام خور، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک سلام پھیرتا ہوں، دوسرے سلام کی مجھے امید نہیں ہوتی کہ کہیں ملک الموت آ کر میری روح کو قبض نہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ایک صحابی نے سلام کیا، آپ نے تیمم کیا اور سلام کا جواب دیا۔ صحابی نے کہا کہ پانی موجود تھا، آپ نے تیمم کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد کو امید نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پانی تک پہنچے اور موت نہ آ سکے۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی بہتر، جن پر کلام پاک کے 30 پارے نازل کیے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو ساقی کوثر بنایا، شافی بہتر بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، سید الاولین بنایا، سید الاخرین بنایا، وہ پیغمبر سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کی امید نہ رکھے،
استنجا کرنے کے بعد وضو کے پانی تک پہنچنے کی امید نہ رکھے، تجھے داڑھی مڈا کر تجھے امید ہے کہ داڑھی رکھنے کے بعد ملک الموت آئے گا، تجھے ہجڑوں کے کپڑے پہننے کے بعد تجھے امید ہے اسلامی کپڑے پہننے کے بعد تیرے پاس ملک الموت آئے گا، تیرے عورتوں کو بازاری عورتوں کے کپڑے پہنا کر سور کی چربی ملی ہوئی، خنزیر کی، ناپاک جانور کی، نجس العین جانور کی چربی ملی ہوئی، نیل پالش، لپسٹک اور کاسمیٹک کی چیزیں لگا کر کیا تجھے امید ہے اس حالت کے اندر اگر موت آ جائے کیا تیرا باپ تجھے بچا سکتا ہے؟ کیا تیری ماں تجھے بچا سکتی ہے؟ کیا تیری اولاد تجھے بچا سکتی ہے؟ وہ کارخانہ کس کام کا جو ہمیں کلیمے کی موت نہ دے سکے، وہ مکان، وہ کوٹھی کس کام کی جو ہمیں کلیمے کی موت نہ دے سکے، وہ اولاد، وہ بیوی کس کام کی جو ہمیں اللہ کے عذاب کا شکار کرے؟ اور تو کر آئینے کے سامنے کھڑا کر کر ایک مرتبہ غور و فکر کر، اس چہرے کے ساتھ میں کفن میں لپٹا جاؤں گا، اس چہرے کے ساتھ مجھے جنازے میں رکھا جائے گا، اس چہرے کے ساتھ اگر مجھے قبر کے حوالے کیا جائے گا، فرشتے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حوض کوثر کا جام دیں گے؟ قیامت کے دن پیاس ہوگی، قیامت کے دن گرمی ہوگی، قیامت کے دن سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حوض کوثر کے علاوہ ایسا نہیں ہوگا کہ اور بھی حوض ہوں گے، اور بھی ندیاں ہوں گی، اور بھی جو ہے کنویں ہوں گے، ایک آگ ہی کا حوض کوثر ہوگا۔ ان حالتوں کے ساتھ، ان سنتوں کے قتل کے ساتھ، اس حرام کے خون کے ساتھ، اس داڑھی مڑے چہرے کے ساتھ، اس انگریزی کلچر کے ساتھ، ان عیسائیوں کے طریقوں کے ساتھ، اس یہودی طور طریقوں کے ساتھ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حوض کوثر کا جام دیں گے؟ یا کلام پاک کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب داڑھی مڈے بے نمازی، داڑھی مڈے بے نمازی، دنیا کے کتے، دنیا کے لالچی، دنیا کے حریف، دنیا کے پجاری، اضحاکم التکاثر ویل لکل ہمزہ، اس کے مصداق لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حوض کوثر کا جام مانگیں گے، شفاعت کا پروانہ مانگیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نبی کہے گا اے اللہ آج ہمارے پاس شفاعت کی بھیک مانگنے آئے ہیں، آج ہمارے پاس حوض کوثر کا جام مانگنے آئے ہیں، کل ان کو غیروں کے طریقے پسند تھے، کل ان کو یہود و نصارہ کے چہرے پسند تھے، کل ان کو فلموں میں کام کرنے والے رنڈے اور رنڈیوں کے طور طریقے پسند تھے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سوء لکم، چلے جاؤ میری نگاہ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے بتاؤ، اللہ کے نبی میدان محشر میں دھکا دے کر نکال دیں گے، اولاد کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن صاف کہتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بہن کے کام نہیں آئے گا، بہن بھائی کے کام نہیں آئے گی۔ کیا دنیا میں ایسی بھی خبر دیکھی ہے عاشق کے ساتھ معشوقہ کو دفن کر دیا گیا ہو؟ کیا دنیا میں ایسی بھی خبر دیکھی ہے کہ معشوقہ کے ساتھ اس کے عاشق کو بھی دفن کر دیا گیا ہو؟ کیا دنیا میں ایسی بھی خبر دیکھی ہے کہ باپ کے ساتھ اولاد کو بھی دفن کر دیا گیا ہو؟ کیا دنیا میں ایسی بھی خبر دیکھی ہے کہ اولاد کے ساتھ ان کے ماں باپ کو دفن کر دیا گیا ہو؟ جب خبر میں ساتھ نہیں ہے آخرت میں کیسے ساتھ دیں گے میرے بھائی؟ یہ دنیا مختصر ہے، یہ دنیا مال کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا عزت کے پیچھے بھاگنے کے لیے، دولت کے پیچھے بھاگنے کے لیے، سیاسی کتوں کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہہ کر الیکشن کے وقت حرام کی کمائی کمانے کے لیے نہیں ہے۔ حی علی الفلاح کا نعرہ تو سمجھتا نہیں ہے؟ کیا تیرے محلے میں مسجد نہیں ہے؟ کیا تیرے محلے کے اندر اذان نہیں دی جاتی؟ کیا تیرے محلے کے اندر صدائے بلالی نہیں گونجتی؟ حی علی الفلاح، فلاح کا ترجمہ کیا ہے؟ دیوبندی بریلوی کا اختلاف ہو سکتا ہے، سنی تبلیغی کا اختلاف ہو سکتا ہے، مخلص غیر مخلص کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں جتنے طبقے ہیں حی علی الفلاح کو مانتے ہیں، حی علی الصلاح کو مانتے ہیں، فلاح کے معنی کامیابی کے ہیں،
جن میں 5 مرتبہ یہ صدا لگائی جاتی ہے، اے دنیا کے کتوں، اے دولت کے پجاریوں، اے جوروں کے غلاموں، اے اولاد کے پیچھے بھاگنے والوں، اے تجوریوں کو جمع کرنے والوں، اے کھیتوں کھلیانوں کے پیچھے پڑنے والوں، اے کمپنیوں کے پیچھے جانے والوں، اے چاپلوسی کرنے والوں، اے فرعون کے بچوں، اے قارون کے بچوں، اے شدادوں کے بچوں، دنیا کے اندر کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر سربلندی نہیں ہے، حیال الفلاح آ جاؤ، یہاں کامیابی ہے، حکومت کے مقابلے میں یہاں کامیابی ہے، سلطنت کے مقابلے میں یہاں کامیابی ہے، دولت کے مقابلے میں یہاں کامیابی ہے، اولاد کے مقابلے۔ حیال الفلاح کا ترجمہ کیا ہے؟ جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، آج مسلمان موبائل کا ذائقہ جانتا ہے، اس نے ایک موبائل کا ماڈل لیا اور بازار کے اندر 2 نمبر آ گیا، 3 نمبر آ گیا، 11 نمبر آ گیا، ارے یار یہ تو ماڈل پرانا ہو گیا، یہ گاڑی پرانی ہو گئی۔ آج کا مسلمان دنیا کا ذائقہ جانتا ہے، آج کا مسلمان سیاسی اونچ نیچ کو جانتا ہے، آج کا مسلمان زمین کے بھاؤ کو جانتا ہے، آج کا مسلمان امیری اور غریبی کے فرق کو جانتا ہے، مسلمان نماز میں کیا لذت ہے، اللہ کے نام کی طاقت کیا ہے، قرآن کی طاقت کیا ہے، حرم مکی کی طاقت کیا ہے، حرم مدنی کی طاقت کیا ہے، نبی کی سنت کی طاقت کیا ہے، تسبیح کی طاقت کیا ہے، مسواک کی طاقت کیا ہے، داڑھی کی طاقت کیا ہے، نماز روزے کی طاقت کیا ہے، حج بیت اللہ کی طاقت کیا ہے، درود پاک کی طاقت کیا ہے۔ آج تجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اگر جان لیتا مسلمان داڑھی مڈا کر داڑھی کے سنت کے بعد پیشاب کی نالی میں ڈالتا، مسلمان جان لیتا امریکہ کی جھوٹی اونرن جنس پینٹ پہنتا، مسلمان جان لیتا حیا کا پردہ نکال کر عورتوں کو بازاری عورتوں کے کپڑے پہناتا، مسلمان جان لیتا اللہ کے گھر کو ویران کر کر بازاروں کو آباد کرتا، مسلمان جان لیتا فلمی اسٹائل کے اندر کیا ہو اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا، اپنے بیٹوں کا ولیمہ کرتا۔ مسلمان تیری زبان پر کفر کا مرض لگ چکا ہے، نفاق کا مرض لگ چکا ہے، دنیا کی محبت کا مرض لگ چکا ہے، بیماری لگ چکی ہے، قرآن کی حلاوت سے محروم ہو چکا ہے، ذکر کی حلاوت سے محروم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نام میں کیا مٹھاس ہے، سجدوں میں کتنی حلاوت ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اگر یہ مجھے پوچھے اے امداد اللہ بتا میں تجھ سے راضی ہوں تو کیا چاہتا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دے، 2 رکعت نماز ہمیشہ پڑھتا ہوں، جنت کے ذائقے کے سامنے، جنت کی حوروں کے سامنے، جنت کے غلمانوں کے سامنے، جنت کی بہتی نہروں کے مقابلے میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی لذت کو انہوں نے پایا تھا، حلاوت کو انہوں نے پایا تھا۔ سیدنا ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل بنے، کیسے بن گئے؟ رشوت دے کر بن گئے، سرکاری ٹھیکے سے بن گئے۔ ایک مرتبہ ہر پیغمبر نے بکریاں چلائی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک آدمی آیا پردیسی شکل کا تھا، اس نے کہا سبحان الملک القدوس، ختم کر لیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ایک ضروری دیکھیے ان لوگوں کا ذوق شوق دیکھیے، بات کتنی قیمتی ہو رہی ہے، محفل کون سی ہے، مہمان کون سا ہے، وقت کون سا ہے، اس کے باوجود اب جو ہے ہمیں دنیا چاہیے، اب ہمیں بیوی کے پاس جانا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بات پوری کرتے رہیے نا۔ ابھی آپ نے گھڑی دکھا دی؟ نہیں ٹائم دکھایا تھا۔ آج ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف کاروباری لحاظ سے گھریلو اعتبار سے پریشانی ہے۔ میں اس واقعے کو بیان کر کے، ہمارا جو جمعہ کا ماحول ہے یہ اسلامی میڈیا ہے،
ہم جمعہ سے دور ہوئے، اسلامی تعلیمات سے دور ہوئے. ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ داڑھی کی قدر و قیمت کیا ہے. ہمیں کسی نے نہیں بتایا اسلامی کلچر کیا ہوتا ہے. ہمیں کسی نے نہیں بتایا ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے. ہمیں کسی نے نہیں بتایا نبی کی غلامی کی طاقت ہے. آج کا مسلمان اتنا ڈرتا کہ غیروں سے بھیک مانگتا کہ ہماری بچی کی عزت کو بچا لو، ہمارے گھروں کو بچا لو. کبھی دنیا کی مظلوم عورتوں پر دوپٹہ رکھنے والے قوم مسلمان قوم تھی. عزت سکھانے والی، عزت کا راستہ بتانے والی قوم مسلمان قوم تھی. یہ امریکہ کا، یہ برطانیہ کا، یہ فرانس کا، یہ یورپ کا آواز نہیں. اللہ تعالیٰ نے ازلی اپنے کلام میں کہا کنتم خیر امت. انگریزوں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، زمین کے مخلوق کے مقابلے میں، آسمان کے مخلوق کے مقابلے میں، حاملان عرش کے مقابلے میں، کرامن کاتبین کے مقابلے میں، منکر نکیر کے مقابلے میں، جبرائیل کے مقابلے میں، میکائیل کے مقابلے میں، اسرافیل کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں، پہلے آسمان کے فرشتے، ساتویں آسمان کے فرشتے، زمین کے مخلوق، آسمان کے مخلوق، فضاؤں کے مخلوق، سمندر کے مخلوق. اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا نبی کے غلاموں کو، نبی کے ماننے والوں کو، قرآن کے پڑھنے والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں کو کنتم خیر امت، سب سے بہترین بڑھیا امت ہو. کوئی ہمیں دہشت گرد کہے، کوئی ہمیں چور کہے، کوئی ہمیں اچکا کہے، کوئی ہمیں بدنام کہے، اللہ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مسلمانوں، دولت کو تم نے پہچانا، عورت کو تم نے پہچانا، سیاست کو تم نے پہچانا، پارٹی کو تم نے پہچانا، خدا مند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے توق کی قدر قیمت کو پہچان لو گے. یہ امریکہ اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں بیت الخلا صاف کرے گا. یہ یہود و نصارا ہمارے دوست اور ہمارے سنگی بنے گے. وہ قوم جن کے چہروں کو اللہ نے بندروں کے چہروں میں مست کر دیا، وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ہمیشہ کی لعنت، ہمیشہ کی پھٹکار. وہ قوم جس کو دنیا کا ہر مسلمان، وہ عید کی نماز ہو، وہ تراویح کی نماز ہو، وہ نفل نماز ہو، وہ واجب نماز ہو، وہ فرض نماز ہو، وہ انفرادی نماز ہو، وہ مردوں کی نماز ہو، وہ عورتوں کی نماز ہو، وہ بچوں کی نماز ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتا نہیں پڑھتا. اللہ ان پر تیرا غضب ہے، اللہ یہ تیرے راستے سے تھکے ہوئے ہیں. آج مسلمان ان کے سامنے سب جھکائے ہوئے ہیں. ایک یہودی کتا، ایک عیسائی قوم جس ملک کو فنا کرنا چاہے وہ فنا کر رہے ہیں. مسلمانوں، آج فلسطین کے اس بچے کا کیا قصور ہے جو مادر حمل کے اندر ابھی 9 مہینے سے پہلے والی زندگی گزار رہا ہے؟ چلو تم نے زندہ مرد کو، زندہ عورت کو ٹیررسٹ کہہ کر دہشت گرد کے سر پر پکڑ لیا، لیکن اس ماں کے گود کے اندر جو بچہ دودھ پی رہا ہے، جو ابھی کلی کی شکل میں ہے، جو پھول کی طرح کھلا نہیں، زہریلی کیمیکل گیس ڈال کر کیا آج ان بچوں کو ان کے فرق سے نہیں اڑائے جا رہے ہیں؟ کیا آج فلسطین کے اندر، آج غزہ کے اندر، آج سیریا کے اندر، آج صومالیہ کے اندر کیا حشر کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں، خیر امت کا ترجمہ یہی ہے کہ کوئی ہمیں قتل کر دے. خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ ہماری عزت و آبرو کو نیلام کر دیا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے ہمارے نوجوانوں کو سادہ پوتا دہشت گردی کے کیسوں کے اندر قید و بند سے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے؟ کیا خیر امت کا ترجمہ یہی ہے مسلمان ذلت کی زندگی گزارے؟ کبھی گائے پر پابندی ہے، کبھی بھینس پر پابندی ہے، کبھی مرغی پر پابندی ہے، کبھی مدارس پر پابندی ہے، کبھی اذانوں پر پابندی ہے، کبھی نمازوں پر پابندی ہے، کبھی تلاوت پر پابندی ہے، کبھی داڑھی والے پر شوہر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہم گھٹ کر جینے کے لیے، ذلت کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے. ہم عزت اور سربلندی کی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو، ایمان کا دامن تھام لو، قرآن کا دامن تھام لو، داڑھی رکھ لو، سنتوں پر عمل کرو، قرآن کی ایسی
قیمت کو جانو، حدیث کی قیمت کو جانو۔ خلیل اللہ کیسے بچ گئے؟ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک آدمی اجنبی سامنے سے گزرا اور اس نے کہا کہ جو تراویح میں پڑھتے ہیں نا، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکے پر جان چھڑکتی ہے، جب موقع ملتا ہے لے فون اٹھایا، ہیلو آپ کیسی ہیں، آپ کیسے ہیں، بات کرنے میں مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، اور تبادلے خیال کرنے میں مزہ آتا ہے، دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ ارے مسلمانوں، دنیا کی وہ لڑکی جس کے پیٹ کے اندر پیشاب کی گندگی ہے، دنیا کی وہ لڑکی جس کے جسم کے اندر حیض و نفاس کی گندگی ہے، دنیا کی وہ لڑکی جس کے ناک کے اندر غلاظت ہے، دنیا کی وہ لڑکی جس کے آنکھوں کے اندر غیظ ہے، دنیا کی وہ لڑکی جو پیشاب کرتی ہے، پاخانہ کرتی ہے، دنیا کی وہ لڑکی جو حیض کا خون چھلتی ہے اور نفاس کا خون چھلتی ہے۔ ایک لڑکا جب عاشق ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ لیلا مجنون جو تھے نا، تو اس میں جب لیلا کا انتقال ہوا تو باپ نے راتوں رات لیلا کو قبرستان میں دفن کر دیا تاکہ مجنون کی نگاہ میں لیلا کی خبر نہ پڑے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجنون کو لیلا کی اتنی محبت تھی، عام قبرستان میں بغیر قدمے کے بغیر نشانی کے لیلا خبر بنا دی گئی، لیکن معشوق کو مجنون کو لیلا کی اتنی محبت تھی کہ کتے کی طرح قبرستان کے قبروں کو سونگ کر لیلا کی خبر سے لپٹ کر کہا کہ میری محبوبہ کی خبر ہے۔ چاہنے والے یوں چاہتے ہیں، چاہنے والوں نے دنیا کو چاہا، اس طریقے سے چاہا، وہ اللہ جو بے عیب ہے، وہ اللہ جو صفات والا ہے، وہ اللہ جو عرش و کرسی کا مالک ہے، وہ اللہ جو ہمارا محبوب ہے، وہ نبی جو ہمارے آقا ہیں۔ کبھی آپ نے محبت کی، کبھی آپ نے اللہ کی محبت کو مانگا، نبی کی محبت کو مانگا۔ اللہ کہنے میں مزہ آتا ہے، درود پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مجنون کو لیلا کا نام لینے میں، لیلا کو مجنون کا نام لینے میں محبت کی وجہ سے مزہ آتا ہے۔ ہم نے کبھی قرآن سے محبت نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں وقت ہو رہا ہے، وہ اجنبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، جب یہ جملے کہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام سن کر، اللہ کی بڑائی سن کر، اللہ کے عظمت کے نغمے سن کر کہا آدھا ریوڑ لے لو، میرا اللہ کا دوبارہ نام لو۔ اذان میں مزہ آتا ہے، اذان سن کر تیری ٹی وی بند نہیں ہوتی، اذان سن کر تیرا موبائل بند نہیں ہوتا، اذان سن کر تیرا کرکٹ میچ دیکھنا بند نہیں ہوتا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام خلیل ایسے بن گئے، آدھا ریوڑ لے لے بھیا، اللہ کا نام لے، جو کلمات میرے محبوب کے کہے، میرے خدا کے کہے، میرے اللہ کے کہے، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت، اور وجن آ گیا، کہا کہ میرے بھائی آج اور مرتبہ پڑھ لے، اور آدھا ریوڑ دے دیا، بکریاں ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک اور مرتبہ پڑھ لیجیے گا، کہا ساری بکریاں تو دے دی، اب دوسرا خزانہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہی کی ضرورت ہوتی ہے، میرے اللہ کا نام لے لے، تیرے بکریوں کو تاحیات کرا کر اس کی غلامی کا حق ادا کر دے گا۔ جنہوں نے اللہ کے نام کی لذت کو جانا، اللہ کے نام کی محبت کو جانا، انہوں نے زندگیاں لگا دی۔ تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا اللہ کے نام میں کیا ہے، نبی کے نام میں کیا ہے؟ وہ بھاگ رہا ہے دنیا کی طرف۔ میرے بھائی آجا قرآن کی طرف، تجھے قرآن بلا رہا ہے، آجا حیا علی الصلاۃ کی طرف، آجا حیا علی الفلاح کی طرف۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے، اللہ تعالیٰ قبر کا خوف پیدا کرے، آخرت کا خوف پیدا کرے، اللہ تعالیٰ جنت کی طلب پیدا کرے، اولاد اور بیوی اور دنیا والوں کی محبت اللہ دلوں سے نکال کر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں، آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں ہمارے مولانا ابوالکلام مفتی صاحب، یہاں کے امام، یہاں کے خطیب، یہاں کی کمیٹی، یہاں کے اہل محلہ،
ایک فون پر الحمدللہ انہوں نے یہاں جمعہ کے بیان کا اہتمام کروایا. چونکہ یہاں کا مزاج بہت کم ہے، آپ جمعہ میں بزرگان دین کو بلائیے. جمعہ کا دن ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت والا دن ہے. یہ کاروبار کے لیے نہیں ہے، یہ عید کا دن ہے، یہ علماء کا فقراء کا حج کا دن ہے، یہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی نصیحت حاصل کرنے کا دن ہے. رسمی طور پر کوئی کتاب پڑھ لی، کوئی ڈیڑھ میں آیا، کوئی سوا میں آیا، کوئی پہلی رکعت میں آیا. اسی لیے ہم آج سبا برباد ہو رہے ہیں. جمعہ کی عظمت اور قدر کیجیے، باہر سے بزرگان دین علماء کو بلائیے اور آزادی دیجیے کہ 7 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہو. میں پچھلی جمعہ جو تقریر کیا ہوں بنگلور کے اندر وہ 1 گھنٹہ 53 منٹ کی 2 گھنٹے کی تقریر ہے. ہم نے ماحول بنایا اور ہم اعلان کر دیتے ہیں جس کو مجبوری ہو، جو شوگر پیشنٹ ہو، ہارٹ پیشنٹ ہو، بیٹھ نہیں سکتا ہو، مسجدیں بتھیری ہیں بہت ساری ہیں، جائے وہاں پر پڑھ لے. ہمارا جو نقصان کرتے ہیں الحمدللہ 11 بجے مجمع آ جاتا ہے. کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی، کتنے لوگ سود سے توبہ کر لیے، حرام کاری سے توبہ کر لیے. ہم سنیں گے نہیں، عمل کیا کریں گے؟ ہم جو ہے پہچانیں گے نہیں، قدر و قیمت کیا کریں گے؟ آج امت مسلمہ پریشان ہے کاروبار کے لائن سے، کوئی جنات سے، عظیم کے شرارت کے لائن سے.